اچھا جی، ہم اس وقت میری لینڈ کے ایک انتہائی خوبصورت اسپاٹ پہ موجود ہیں. اس کا نام ہے ایلک ہارن پارک. ایلک ہارن لیک ہے، خوبصورت لیک ہے. یہ 2 میل کے وائے میں پھیلی ہوئی 2 میل اس کا ایریا ہے. یہ یخ ٹھنڈا پانی ہے، اتنا شاندار کہ تقریباً سارا سال ٹراؤٹ اس میں پنپ سکتی ہے، کیونکہ ٹراؤٹ آپ جانتے ہیں ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہتی. تو یہ ٹراؤٹ کے حوالے سے بہت جانی جاتی ہے. آگے کافی لمبا چوڑا اس کا ہے علاقہ. اس کے ارد گرد پارک ہے جس پر بہت حسین واک ہو سکتی ہے اینی ٹائم آف دا ڈے. پورا سیزن رہتی ہے اور سیزن اس کا 12 مہینے ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ میری لینڈ جو ہے وہ خوبصورت ترین اسٹیٹس میں سے ایک ہے. انتہائی لش گرین اس کا ماحول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کا جو یہ ہالیڈے اسپاٹ ہے، جو ریٹریٹ ہے، اسے کیمپ ڈیوڈ کہتے ہیں، جس کا پرانا نام شنگریلا ہے. یہ یہاں سے بالکل قریب ہے. جہاں پہ دس از کولمبیا، یہ جو علاقہ ہے میری لینڈ کا جہاں پہ یہ ہے، تو یہ لیک بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. خوبصورت اس وقت پتجھڑ کا موسم ہے. آپ دیکھیے شدید سردی کا موسم، لیکن اس دفعہ سردی انتہائی مخولیہ کردار ادا کر رہی ہے کہ کوئی برف نام کی کوئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی. اینڈ دے انجوائے اٹ سو مچ کہ جی بہت ہی اچھا ویدر ہے. اور ایون کینیڈا میں بھی کوئی بہت زیادہ برف کا سما نہیں ہے. تو یہ ایک طرح کی بلیسنگ. ہاؤ پچھلے 1 ہفتے سے اس اسٹیٹ کا ماحول جو ہے بڑا گلومی سا ہو گیا. کہتے ہیں کہ بڑا انگلش سٹائل ہو گیا، جیسے انگلینڈ میں آپ کو گلومی سا، جس میں سورج بہت کم ملے آپ کو، تو وہ ایک کیفیت موجود ہے. نارملی یہ بڑا سنی مارننگ ہوتی ہے اس کی، بڑی برائٹ سن، خوبصورت. ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، رات کو بہت چل ہو جاتی ہے، شدید ٹھنڈا، اور مائنس کے آس پاس پہنچ جاتا ہے. اور ویسے حیرت ہے کہ جس میری لینڈ کو، جس واشنگٹن ڈی سی کو میں جانتا تھا، وہ نیسسریلی مائنس میں ہوتا ہے ان دنوں. تو لیکن بہرحال یہ خوبصورت موسم ہے. یہاں پہ پارک ہے، بچوں کے امیوزمنٹ کی بڑی شاندار جگہ ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف اشارہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ یہاں کی وائلڈ لائف والوں نے بھی، یہاں کے یہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے بھی اس پہ غور نہیں کیا کہ اس میں ایک بڑی ڈینجرس، ایک جو ہے نا انتہائی پوائزنس ایک ویڈ ہے جس کو ووڈ بیری کہتے ہیں. وہ ارد گرد بڑی بہتات اس کی ہوتی ہے، اور وہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. وہ بیری ہے، بچے اس کو گریپ سمجھ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے فیٹل نتائج اس کے ہوتے ہیں. اور یہ حیران ہوں میں ان لوگوں کی، بوٹینیکل جو یہاں کی اتھارٹیز ہیں، وہ اس کو تلف بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی آپ خیال رکھیں نا، یہ آپ کا کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی ہمیں سانپ نظر آئے، ہم سانپ نہیں ختم کرتے، ہم آپ کو احتیاطی تدابیر بتا دیتے ہیں. اور سانپ از اے پارٹ آف دس ایکولوجیکل سسٹم. بلکہ پرسوں ترسوں ہم بہت قریب تھے کینیڈین بارڈر کے، تو شاہ صاحب had to respond to the call of nature. He had to go. اور اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی، رات کا وقت تھا، تو پیریریز کے پاس کھڑے میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یہاں مسساگا وائپر بہت حالانکہ سردی کے اس موسم میں مسساگا وائپر بیچارے کا باپ بھی باہر نہیں نکل سکتا. میں نے شاہ صاحب کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آلموسٹ خراب کر دی. غلط ٹائم پہ میں نے غلط اطلاع کر کے نا انہیں. تو جنگل تھا، رات کے وقت ہم جا رہے تھے، اور شاہ صاحب کو چونکہ آج کل امان اللہ کی طرح نان سٹاپ پانی پینے کی عادت پڑی کہ بھی پیتے رہو تمہارا کیا لیتا ہے. حالانکہ اتنا زیادہ پانی پینا بھی آپ کے جو کڈنیز پر اننیسیسری بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے. تو دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، جس پہ مجھے احساس ہوا کہ ایک بات میں ہمیشہ اپنے شو میں کرتا ہوں، اور آج میں نے اسی کی
ایک طرح سے وائلیشن کر دی کہ ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا اور موقع محل دیکھ کے کرتے ہیں. میں نے تو ایسے ہی شاہ صاحب کو بتایا کہ شاہ صاحب اس وقت ہم جس علاقے میں ہیں, کیونکہ مسیساگا واز ویری کلوز although we were in Buffalo, تو امریکہ کا وہ حصہ ہے. تو میں نے کہا یہاں سے یہ جو پیریریز ہیں بالکل وہی سسٹم ہے, بالکل ایسے ہی یہ ہے. تو وہ اس علاقے کا سب سے خطرناک مسیساگا پیریری وائپر اس کو کہتے ہیں. تو وہ بیچارے بہت ڈر گئے, کہتے میں چنگا بھلا جا رہا سا, تسی میرا کام خراب کر سکتے ہیں. انہیں تھے واش روم بھی کوئی نہیں لبنا. تو ہوتا ہے اس طرح, بعض لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ بابا جی میں دیکھیں حیران ہو رہا ہوں کہ حالانکہ ہی مسٹ بی اراؤنڈ 80-85, لیکن شارٹس میں واک کر رہے ہیں ان دا مڈل آف دس چلی ویدر اینڈ ان شارٹس. آف کورس شارٹس پہن رکھی ہیں انہوں نے. اچھا جناب, کمنگ بیک ٹو لیک ایلک ہارن کا وجہ تسمیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایلک ایک جانور ہے, لکس لائک اے رینڈیئر, اور جس کے عجیب و غریب سینگ ہوتے ہیں. تو ایلک ہارن اس کے سینگوں کے نام پر یہ جو ہے, اور یہ چونکہ علاقہ ایک زمانے میں ریڈ انڈینز کی بہتات تھی اس علاقے میں, اور یہ یہاں یہیں سے آگے اپ اسٹیٹ نارتھ جو ہے نیو یارک بھی شروع ہو جاتا ہے. نیو یارک میں پھر آگے جا کے شکار گاہیں تھیں ان کی بڑی یہ بہت بڑی شکار کی منڈی اور غلاموں کی منڈی تھی, یہ بہت مشہور. یہ جو میری لینڈ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں, کہ یہاں پر بہت بڑی سلیوری کی کا یہ ڈن تھا, ایک ہب تھی. بہترین سلیوز, میل فیمیل, آپ کو جو چاہیے ہو آپ یہاں آیا کرتے تھے. جیسے میلہ مویشیاں لگتا ہے, یہاں پہ میلہ غلامہ لگا کرتا تھا. اور غلامہ سے یاد آیا, پاکستان بھی بہت یاد آتا ہے آج کل ہمیں. اس کے حالات بھی جو ہے نا, ہم نے کافی غلامی کے دور سے کافی قریب کر رکھا. آج صبح بری خبر سنی تھی, سال کی پہلی خبر جمشید دستی بیچارے کے حوالے سے. افسوس ہوا سن کے, اور بڑا ہی دکھ ہوا. اور یہ بالکل غیر ارادی طور پہ میں حلفاً کہتا ہوں میرے ذہن میں آیا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر زبردست ابھی ایک ڈائیو کیا ہے, اور یہ فش ہے, بگ سائز فش ہے. یہ کوئی بیور یہ کر نہیں سکتا اس ٹائم یہاں پر, یہ بیور کا کام نہیں تھا, لیکن فش تھی بہت بڑی, جس نے کیونکہ اس نے جمپ کیا اور پھر وہ کر لیا. خیر اینی وے, تو میں یہ بات کر رہا تھا نا عہد غلامی کی, تو لاشعوری طور پر ذہن میں جمشید دستی کا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہوٹل میں سن کے آ رہا تھا, اور دکھ ہوا سن کے. تو غلامی کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو سمجھ میں آتی ہیں. پاکستان ایک بظاہر آزاد مملکت, اور اس میں ہم کیا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا لیک از بیوٹیفل. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 8 فٹ اس کی ایوریج گہرائی ہے, اور 15 فٹ اس کا جو گہرا ترین سپاٹ ہے. کیونکہ اس کے ارد گرد سارا ریزیڈینشیل ایریا ہے, اور دیٹ میکس اٹ ویری ایکسپینسو. یہ ایریا جو واٹر فرنٹ کا بہت مہنگا ہے, اور بالکل اسی سے ملتے جلتی وہاں ٹورانٹو میں بھی ایک علاقہ مسیساگا یا برامپٹن, پرابیبلی برامپٹن میں ہے, انتہائی حسین لیک جس کا میں نے تذکرہ کر رکھا ہے. ایک دفعہ شاہ صاحب ہمیں لے کر گئے تھے پروفیسرز لیک بڑی ہی پیاری لیک ہے, اور یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آپ سمجھیں کہ حسن و جمال کے حوالے سے بھی یہ بالکل, کیونکہ وہ لگتا ہے مجھے کہ نیچرل ہے. دس از اے مین میڈ لیک. یہ سن 72 میں یہ پورا علاقہ ڈیولپ کیا گیا تھا, اور وہیں سے بک بنائی گئی. اچھا جی, وہ ڈکس بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, یہاں سے اندھیرا ہے ویسے تو, لیکن ڈکس اس وقت جو ہے سیر سپاٹا بھی کرتی ہیں, اور چھوٹے سائز کی فش ہے, چھوٹے سائز کی جو ٹراؤٹ ہے اس پر یہ منچنگ بھی کرتی ہیں اس وقت. تو خیر رات اب چلی جا رہی ہے, موسم نہایت خوشگوار ہے. ہلکی ڈریزل تھی پہلے, اور کیپچینو کا مزہ جو ہے دوبالا ہو رہا ہے اس کا اس لیک کے منظر کی وجہ سے. لیکن یہ کہ اب اندھیرا ہو رہا ہے تو شاید ہم اچھا شاٹ آپ کو نہ دے سکیں. بہرحال کسی وقت ہم کسی اور جگہ سے آپ سے گپ شپ کریں گے انشاءاللہ تعالی, موسٹ پرابیبلی ٹمارو. آج مجھے موقع ملا تھا مصروفیات سے ہٹ کے, تو میں اور عمران صاحب میرے بڑے پیارے دوست جو ہیں یہاں پہ میرے ہوسٹ بھی ہیں,
ملک عمران اوان، ان کے پاس آئے ہوئے تھے کل پرسوں. انہوں نے ہماری تواضع کی اپنے ریسٹورنٹ پہ نہایت لاجواب قیمہ کھلا کے. قیمہ میری جیسے آج کل چھیڑ پڑی ہوئی ہے، میں نے اس دوران 5-4 قیمے کھانے کی کوشش کی ہے، لیکن the only قیمہ I would always remember was that I ate at his restaurant. اور وہ بڑا ہی اسپیشل قیمہ تھا. تو چلے بھائی جان، میرا خیال ہے اٹس لیٹ ناؤ. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.